جی دوستو، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اس میں ہم سب دیکھ رہے ہیں کافی ٹینشن ہے، خاص طور پہ غزہ کے معاملے کو لے کر اور یوکرین کی جنگ کو لے کر۔ لیکن غزہ میں تو چلیے کہ کوئی پہلا فیز، کوئی سیز فائر، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن جہاں تک یوکرین جنگ کا تعلق ہے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا جب ان کی الیکشن کیمپین ہو رہی تھی کہ میں اس کو یہ ایک ہی دن میں یہ جنگ ختم کروا دوں گا۔ اور وہ مانتے بھی ہیں کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت آسان ہوگا، کیونکہ ان کے تعلقات تھے پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایک اچھی ایکویشن ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جنگ وہ ختم نہ کروا سکیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور اب جنگ تو ہو ہی رہی ہے، اس کے علاوہ کسی حد تک کوئی ٹینشن بھی بڑھ رہی ہے امریکہ اور روس کے درمیان۔ روس بھی لگتا نہیں ہے کہ موڈ میں ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کرے اس وقت، بلکہ وہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ جو ہے معاملات کو آگے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج ایک دو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ کس اکتوبر کو روس نے ایک کروز میزائل ٹیسٹ کیا، اور یہ بڑا پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ کروز میزائل تو تمام بہت سی ریاستوں کے پاس ہیں، پاکستان کے پاس بھی ہیں، لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ٹیسٹ ہے، کیونکہ یہ جو کروز میزائل ہے اس کو نام دیا گیا ہے بورویسنک۔ اور بیورویسنک کا جو ہے انگریزی میں اگر آپ کہیں تو ایک پرندہ ہے، اسٹارم پیٹرل اسے کہتے ہیں، اور یہ ایک سمندری پرندہ ہے جو کہ بہت طویل دیر تک اڑ سکتا ہے اور نیچے ہو کر اڑتا ہے، اور چھوٹا پرندہ ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، تو اس کو یہ نام دیا۔ اور یہ کروز بھی چونکہ ٹرین کے ساتھ چلتا ہے، زیادہ اوپر نہیں فلائی کرتا، اور تو اس کو اس وجہ سے بورویسنک کا نام دیا ہے اس کروز میزائل کو۔ یہ کروز میزائل کیوں خاص ہے، مختلف کیوں ہے؟ دیکھیے باقی تو جو میزائلز ہیں نا وہ سالڈ فیول پہ چلتے ہیں، یہ لیکوڈ فیول پہ چلتے ہیں، لیکن یہ جو ایک نیا بنایا ہے روس نے، یہ نیوکلیر پاورڈ اس کی پروپلشن ہے، مطلب نیوکلیر پاور سے ہی چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ تقریباً کہتے ہیں کہ 15 سے 16 گھنٹے تک یہ پرواز کر سکتا ہے، اور اس کی جو ڈسٹنس ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہ کریں آپ۔ یہ ٹیسٹ تو خیر ہوا تھا 1400 کلومیٹر تک کی رینج کا، لیکن اس کی جو ہے جو اس کی رینج ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے اب دنیا کے لیے بھی، کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے اس ٹیسٹ کے موقع پہ کہا تھا کہ یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے، یہ رشیا نے کر دیا، اور اس کا توڑ نکالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے گولڈن جو ہے ڈوم کی بات کی تھی، جو ڈیفنس میزائل سسٹم ہے سارا۔ تو پریزیڈنٹ پوٹن کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ڈیفنس سسٹم آپ لگا لیں، یہ جو بورویسنک ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ جو نیا کروز میزائل روس بنانے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ روس نے ابھی پچھلی 29 اکتوبر کو یعنی کہ گزشتہ روز ایک نیوکلیر ڈرون کا بھی ٹیسٹ کر لیا، اور یہ جو ہے یہ بھی بڑی زبردست، چونکہ یہ بھی نیوکلیر پاورڈ ہے۔ باقی تو جو ڈرونز ہم نے دیکھے بیٹریز وغیرہ سے چلتے ہیں، لیکن یہ تو نیوکلیر پاورڈ ڈرون بنا لیا انہوں نے، اور یہ جو ہے اس کا پوزائیڈن اس کو نام دیا۔ پوزائیڈن جو ہے آپ جانتی ہیں کہ گریک میتھولوجی میں اس کو گاڈ آف سی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سمندر میں اس کو لانچ کیا جائے گا، اور یہ مطلب ڈیفنسز کو ایویڈ بھی کرے گا، تو یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ روس کی جانب سے آئی ہے۔ اب اور یہ تقریباً 115 مائلز پر آور کی رفتار سے یہ چلے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ سمندر سے جا کر یہ اگر ڈرون سمندر سے جا کر اگر حملہ کرے گا کسی کوسٹل سٹی کو، تو آپ تباہی تو ٹھیک ٹھاک مچا سکتا ہے یہ۔ تو یہ اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کچھ اپنے جو انیشل ان کا ریاکشن تھا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ نیوکلیر پاورڈ کی جو چیزیں ہیں، جو نیوکلیر پاور ڈرونز اور میزائلز، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن اب کیا کیا جائے کہ دنیا اس طرح ہی چل رہی ہے، اور
میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یورپ نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے یوکرین کو پش کیا کہ جی آپ نیٹو جوائن کریں، نیٹو کی بات کریں، نیٹو کی بات کریں. وہ ریڈ لائن تھی رشیا کے لیے، اور رشیا نے پھر وہ کر دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا یا اس کو کرنا چاہیے تھا. تو ابھی بھی حالات کچھ ایسے نہیں، ایسے ہی ہیں. اب دیکھنا یہی ہے کیونکہ یورپ کس حد تک ود اسٹینڈ کر سکتا ہے اس سارے پروسیس کو، اور رشیا بھی کتنی اور دیر تک یہ معاملات چلیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کو خطرات تو لاحق ہیں، اور اب یہ نیا کروز میزائل کا بن جانا اور پھر یہ نیا ڈرون. اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اور روس کے تعلقات کہاں جاتے ہیں، کہیں کسی سٹیج پہ، کیونکہ بھارت اور روس کا آپ جانتے ہیں کہ کروز میزائل برہموس جو کہ وہ بھی بڑا زبردست میزائل ہے، اس پہ ان کا جوائنٹ وینچر ہے. تو کیا یہ جو بیورویسنک یہ جو کروز میزائل ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہے، کیا یہ روس بھارت کے ساتھ شیئر کرے گا؟ کیونکہ بھارت یہ نیوکلیر پاورڈ میزائل ہے. تو چونکہ بھارت این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے، نہ پاکستان ہے، تو وہ اب جو ہے رشیا ہے، تو کیا وہ بھی چیز مانے آتی ہے نہیں آتی. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ بھارت بھی اس میں انٹرسٹڈ ہوگا، کیونکہ اس میں اس قسم کے جو میزائلز ہیں ان کو فوری طور پہ لانچ کیا جاتا ہے. سالڈ فیول بھی کسی حد تک اس کو فوری طور پہ آپ فائر کر سکتے ہیں، لیکن لیکوڈ جو فیول ہے میزائل اس کو ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو اور اس کا آسان ہو گیا ہے معاملہ. تو بہرحال انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. ٹیک کیئر.